سنیوں کو چاہیے کہ مسلک اعلی حضرت جو حقیقتاً مسلک اہل سنت ہے اس پر قائم رہیں اور اپنی شناخت اور اپنی پہچان جو ہے وہ الگ مقرر کریں. اور یہ ہوا جب اس اتحاد بے بنیاد سے دور رہیں اور قرآن نے جس اتحاد کی دعوت دی ہے اس اتحاد کو گلے سے لگائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن نے اللہ سبحانہ وتعالی کی دعوت دی ہے کہ اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو سب مل کر کے ایک ہو کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آپس میں تفرقہ مت کرو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. اور یا غرض سے چھٹ کے محض ذکر کو نام پاک ان کا جپا پھر تجھ کو کیا. اور اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرو. اور مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت اگر قائم ہے تو تمہارا دین بھی قائم ہے, ایمان بھی قائم ہے, اور تمہاری جو ہے دنیا بھی جو ہے وہ تمہاری یہ دنیا بھی جو ہے قائم ہے, بلکہ یہ سمجھو کہ تمہارے حلقے میں جو ہے دوسروں کی بھی دنیا قائم ہے. آج جو ہے طرح طرح سے بہانے ڈھونڈ کر کے جو ہے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے. الحمدللہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا. یہ کوئی اور ہوں گے جو فرضی جہاد کا نعرہ لگاتے ہوں گے. یہ ہمارا اسلام ہے جو حقیقی جہاد کا نعرہ لگاتا ہے. اور حقیقی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس سے بھی جہاد کرو, شیطان سے بھی جہاد کرو, شیطانی طاقتوں سے بھی جہاد کرو, اور مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہو کر کے رہو. اور ان کا امن و آشتی کا پیغام جو ہے وہ سارے عالم میں